شمالی وزیرستان کے علاقے اسپن وام میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، کارروائی میں دہشت گرد سرغنہ عمر عرف جان میر سمیت 4 دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ہلاک دہشت گرد علاقے میں بنکر، سرنگیں اور بارودی جال بچھا رکھے تھے۔ عمر عرف جان میر کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے مقرر تھی۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ آپریشن عزم استحکام کے تحت دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پرنس رحیم آغا خان پنجم کے اعزاز میں ناشتے کی تقریب۔ وزیر اعظم نے امن استحکام اور حکومتوں کے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ تعمیری روابط کے فروغ کے لیے ان کے کردار کو سراہا۔ پاکستان اور آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے دیرینہ شراکت داری پر زور، صحت، تعلیم اور دیہی ترقی میں AKDN کی خدمات کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے گلگت بلتستان اور چترال کے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے مؤثر کردار کو سراہا۔ ISPR کے زیر اہتمام نیشنل سیکیورٹی اینڈ اسٹریٹجک لیڈرشپ ورکشاپ 2026 کا شاندار انعقاد۔ 200 سے زائد جامعات کے وائس چانسلرز، ڈینز اور سینئر اساتذہ کی شرکت۔ الغزالی یونیورسٹی کے وائس چانسلر مفتی عبدالرحیم کی شرکاء کے ساتھ خصوصی نشست۔ قومی و سماجی امور پر گفتگو۔ مفتی عبدالرحیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی ریاست کے قیام کے بعد کسی گروہ یا فرقے کو خود ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کیں۔ ایران کو معاہدہ کرنا ہی ہوگا، کوئی دوسرا راستہ نہیں، کسی بھی طرح اب یہ معاملہ ختم کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران ڈیل کر لیتا ہے تو یہ سب کے لیے اچھا ہے، ورنہ وہ جانتے ہیں کہ کیا ہونا ہے۔ ایران میں سمجھدار لوگوں سے رابطے ہیں، چند روز تک ان کے جواب کا انتظار کریں گے۔ ہمیں درست جواب درکار ہے جب تک معاہدہ نہیں ہو جاتا۔ ایران کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ امریکی صدر کا واضح جواب، کہا کہ ہم ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، تہران پر بہت شدید حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ دباؤ ڈال کر ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا محض خام خیالی۔ ایران کسی کے سامنے جھکے گا نہیں۔ سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ ایران نے مسلسل اپنے وعدوں کی پاسداری کی۔ ایران نے جنگ ٹالنے کے لیے ہر راستہ تلاش کیا ہے۔ ایران کی جانب سے تمام راستے اب بھی کھلے ہیں۔ سفارتکاری میں باہمی احترام جنگ سے زیادہ دانشمندانہ راستہ ہے۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ باہمی احترام پر مبنی سفارتکاری زیادہ محفوظ اور پائیدار ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی ریکارڈ۔ امریکی کروڈ آئل کم ہو کر 98.92 فی بیرل تک آ گیا۔ برطانوی برنٹ خام تیل کی قیمت 105.65 فی بیرل ریکارڈ۔ ماہرین نے کہا ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات ناکام ہوئے تو تیل $120 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کئی ہفتوں سے تعطل برقرار۔ آبنائے ہرمز میں کشیدگی اور امریکی دباؤ سے عالمی تیل مارکیٹ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کو 75 سال مکمل۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی قیادت کو مبارکباد۔ صدر زرداری نے کہا کہ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد اور اسٹریٹجک تعاون کی روشن مثال ہیں۔ شی جن پنگ کو پاکستانی قیادت کی دلی مبارکباد اور نیک خواہشات۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ چین دوستی ہر آزمائش میں مضبوط اور قابل اعتماد ثابت ہوئی۔ بدلتے عالمی حالات کے باوجود پاکستان اور چین نے ہمیشہ یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان کا بنگلہ دیشی طلبہ کو 500 اسکالرشپس دینے کا اعلان۔ پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور پروگرام فعال۔ اسحاق ڈار نے 2025 میں پروگرام کے آغاز کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کا دوسرا مرحلہ 10 مئی 2026 کو ڈھاکہ میں شروع کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق بنگلہ دیشی وفد 3 ہفتے تک پاکستان میں موجود رہے گا۔ اسحاق ڈار کا پاک بنگلہ دیش تعلقات میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ آذربائیجان میں منعقدہ ورلڈ اربن فورم میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مرکز نگاہ رہیں۔ مریم نواز نے پاکستانی پویلین کا افتتاح کیا۔ ان کے اقدامات کو عالمی سطح پر پذیرائی ملی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی لاہور میں نیوز کانفرنس، کہا کہ پنجاب کے 2000 سے زائد دیہات کو ماڈل ولیجز میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 1 لاکھ گھر زیر تعمیر ہیں۔ پنجاب نے گندم کی پیداوار کا مقررہ ہدف حاصل کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز گندم اور آٹے کی قیمتوں کی خود نگرانی کر رہی ہیں۔
سندھ کابینہ نے ماہی گیروں کے لیے بڑی سہولت فراہم کر دی، سالانہ ماہی گیری پابندی میں 15 دن کی نرمی کی منظوری۔ 1 جون سے 15 جون 2026 تک ماہی گیری کی اجازت ہوگی۔ آبی حیات کے تحفظ کے لیے ماہی گیری پر موسمی پابندی برقرار رہے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ چھوٹے پیمانے کے ماہی گیروں کو معاشی ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدام کیا گیا ہے۔ 15 جون کے بعد ماہی گیری پر مکمل پابندی دوبارہ نافذ ہوگی۔ وفاقی حکومت نے آٹزم اور خصوصی تعلیم میں سندھ کے ماڈل کو تسلیم کر لیا۔ اسلام آباد میں آٹزم سینٹر آف ایکسیلنس کے لیے سندھ سے تعاون طلب۔ سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن سی آرٹس سندھ قومی سطح کے منصوبے میں کلیدی شراکت دار بن گیا۔ سندھ کابینہ نے وفاق کے ساتھ MOUs کی منظوری دے دی۔ خصوصی افراد کی نگہداشت اور تربیت میں سندھ کے ماڈل کو سراہا گیا۔ سندھ کا ماڈل اب قومی سطح پر ایک مثال بن رہا ہے۔ MP اور مومنہ اقبال کے درمیان دھمکیوں کا معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے فریقین کو آج طلب کر لیا۔ اداکارہ مومنہ اقبال نے کہا کہ بااثر سیاسی شخصیت کی جانب سے سائبر ہراسانی اور دھمکیاں دی گئیں۔ مومنہ اقبال نے FIA اور پولیس سے کارروائی نہ ہونے کا شکوہ کیا۔ MPA نے بھی اپنے کزن کی مدعیت میں مقدمہ درج کروا دیا۔ معاملہ سیاسی اثر و رسوخ اور آن لائن ہراسانی کے الزامات کے گرد گھومنے لگا۔ لاہور ہائی کورٹ کا 17 سالہ لڑکی کی بازیابی کیس میں اہم فیصلہ۔ عدالت نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ 15 سال سے زائد عمر کا بچہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے رہ سکتا ہے۔ لڑکی کو فوری دارالامان سے رہا کر کے مرضی کی جگہ پر رہنے کی اجازت دینے کا حکم۔ لڑکی نے عدالت کو سوتیلی ماں کے مبینہ تشدد سے متعلق آگاہ کر دیا۔ کسی بڑے بچے کو زبردستی والدین کی تحویل میں نہیں دیا جا سکتا۔ مہذب معاشرے میں خوف اور خاندانی جبر سے بچوں کی آزادی سلب کرنا ناقابل قبول ہے۔ ANF کی مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائیاں۔ لاہور، پشاور، اسلام آباد، سیالکوٹ اور کراچی میں 7 آپریشنز، 7 ملزمان گرفتار افراد میں نائجیرین خاتون اور مرد بھی شامل۔ بھاری مقدار میں منشیات برآمد ہوئی۔ چرس، آئس، کوکین سمیت 130 کلو سے زائد منشیات قبضے میں لے لی گئی۔ کوریئر سروس کے ذریعے بیرون ملک اسمگل کیے جانے والی منشیات بھی پکڑی گئی۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں ملزم سے منشیات کے ساتھ اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ لاہور میں ٹھنڈی ہواؤں اور ہلکی بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ ماڈل ٹاؤن، گلبرگ، لیبرٹی چوک اور جیل روڈ میں بوندا باندی، موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور کا موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر میں 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کے بعد شہریوں نے موسم کا لطف اٹھایا۔ لاہور میں 23 مئی تک بارش اور تیز ہواؤں کا امکان ہے۔ بھارتی ریاست منی پور میں ریاستی ریٹ ختم، بد امنی عروج پر، امن و امان کی صورتحال بے قابو۔ مسلح گروہوں کے واقعات کے بعد کئی علاقوں میں احتجاج اور شاہراہوں کی بندش۔ سپلائی لائنز متاثر ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مختلف برادریوں کے درمیان کشیدگی اور الزامات میں اضافہ۔ بعض علاقوں میں ہلاکتوں اور افراد کے لاپتہ ہونے کی اطلاعات۔ ماہرین کے مطابق منی پور میں جاری کشیدگی اور پرتشدد واقعات نے مجموعی صورتحال کو مزید غیر مستحکم کر دیا۔ رواں سال خطبہ حج پہلی بار 35 زبانوں میں نشر کرنے کا فیصلہ۔ اردو، پنجابی اور پشتو میں متعدد علاقائی اور بین الاقوامی زبانیں شامل ہوں گی۔ لاکھوں عازمین اور دنیا بھر کے مسلمان خطبہ حج براہ راست سن سکیں گے۔ خطبہ حج جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارمز اور سرکاری چینلز پر نشر ہوگا۔ یوم عرفہ کا پیغام عالمی سطح پر مختلف زبانوں میں پہنچایا جائے گا۔ شیخ ڈاکٹر علی بن عبد الرحمن الحذیفی اس سال خطبہ حج دیں گے۔